ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بار بار آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی ہے کہ اس سے پہلے بھی نہ ماننے والے گزرے ہیں، اور اب آپ کے یہ جو مشرکین ہیں یہ بھی نہیں مانتے. تو فرعون کا ذکر کیا کہ اس نے بھی نہیں مانا، کہ پاس بھی ایک جلیل القدر نبی آیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس ایک عزت والا پیغمبر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں کے اس لڑی میں شامل ہے جو کہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. جس طرح کہ پہلے نمبر پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. تو فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، اور ایک معزز پیغمبر ان کے پاس آیا، اور فرعون جو تھا اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان سے فری میں کام کراتا تھا، کوئی تنخواہ شنخواہ، زبردستی ان کو پکڑا ہوا تھا. تقریباً 5-6 لاکھ لوگ تھے اور فری میں ان کے سارے کام کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کو تو چھوڑ دو، ان کو تم نے غلام بنایا. ان ادو الی عباد اللہ، ان اللہ کے بندوں کو چھوڑ دو. ان ادو الی، ان کو میرے ساتھ جانے دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں. میں ہر پیغمبر امانت دار ہوتا ہے. امانت داری کا مطلب ہے کہ اللہ کے پیغام کو پورا پہنچانے والا. پھر فرمایا کہ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے تکبر نہ کرو. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے تکبر، بڑائی اپنی بیان نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، جبکہ میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا. معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے کہ ایک تو لاٹھی آپ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، یہاں ہاتھ رکھتے تھے نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا. باقی کوئی 9 نشانیاں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے. فرمایا کہ انی لکم رسول امین وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ انی آتیکم بسلطان مبین. تو اس نے فرعون نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا، میرے ساتھ بات نہ کرو، میرے ساتھ بات میں قتل کرا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، میں تمہارے پروردگار اور اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے مارو، مجھے سنسار کرو. سنسار کسے کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کے مارنا. جو کہ ایک بدکار شادی شدہ مرد ہو یا بدکار عورت ہو تو اسلام میں ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو پکڑ کے رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے. تو اس نے کہا میں تمہیں سنسار کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، میں تو
اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ان ترجمون کہ تم مجھے مارو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لائے تو ٹھیک ہے، تم الگ ہو جاؤ، میں الگ ہو جاتا ہوں، پھر مجھے اپنا کام کرنے دو، باقی لوگوں کو تبلیغ کرنے دو، تم نہیں مانتے تو باقیوں کو تو میں کروں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، پھر آپ نے اللہ کے دربار میں آواز دی، فَدَعَا رَبَّهُ، آپ نے رب کے سامنے دعا کی، أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یا اللہ یہ مجرم لوگ ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہ بنی اسرائیل کو لے کے اور مصر سے نکل جاؤ، ان سب کو لے کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب بنی اسرائیل والوں کو تیار کیا، 7 لاکھ لوگ تھے کہ فلاں رات ہم یہاں سے نکلیں گے۔ تو ادھر فرعون، اس کی 12 لاکھ فوج تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا اب رات کے وقت یہ نکل رہے ہیں نا، رات کو، آج رات کو ہم نے نکلنا ہے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ اتنے لوگ، پھر بچے، پھر بچوں کی آوازیں، پھر شور شرابہ، پھر عورتوں کی آوازیں۔ عورتوں کو کوئی چپ کرا سکتا ہے؟ کرایا ہے تک تم نے؟ نہیں کرا سکتے۔ تو شور شرابہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے فرعونیوں کو اللہ نے سلا دیا، ان پر ایسی نیند ڈالی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ فرماتے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ وہ جب جاگے صبح تو دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، وہ ہمارے غلام تھے، نوکر تھے، وہ کدھر؟ کام کے لیے کوئی نہیں آیا، پریشان ہو گئے، تو دیکھا کہ وہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب فرعون نے کیا کہ ان کا پیچھا کیا، ان کا کیا کیا؟ پیچھا کیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ جو سمندر پہ آپ پہنچے نا، لاٹھی ماری راستے بن گئے، تو آپ نے دوبارہ اس کے طرف نہیں دیکھنا کہ یہ دوبارہ مل جائے، آپ نے اس پانی کو، دریا کو کھڑا چھوڑ کے آگے نکلنا ہے۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ جب آئے گے ان کو میں اسی میں غرق کروں گا۔ آپ تو نکل کے چلے جاؤ، جب وہ آئیں گے تو ان کی یہی پکڑ ہوگی۔ وہ جب فرعون بعد میں آئے اور دیکھا کہ پانی کھڑا ہے، ادھر پانی کی دیوار بنی ہے، ادھر بنی ہے، ادھر بنی ہے، درمیان میں 12 راستے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں گے تو ہم نہیں، پیچھے جائیں گے۔ اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ پہلے تو اس میں چرانگ مار، اس کے بعد فوج آئے، پیچھے سے میں ہوں گا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، فوجی کوئی بگوڑا فوجی نہ ہو۔ فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اسی طرح چھوڑ دے کھڑا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کو میں اس میں غرق کروں گا۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ وہ جب آئے تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات اور چشمے ان سے رہ گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، اور لہلہاتی کھیت اور شاندار مکانات سب چھوڑ دیے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور ایسی ایسی نعمتیں جس میں وہ مزے کر رہے تھے، عیش کر رہے تھے، سب چھوڑ دیا۔ جی جتنے ان کے فارم ہاؤس تھے نا، جنرل مشرف کی طرح، اس کا فارم ہاؤس ابھی بھی ہے یا نہیں ہے؟ کدھر ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے کس نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، اندر تو نہیں گئے لیکن باہر سے گزرے۔ کدھر ہے؟ بنی گالا میں، چیک شہزاد میں، چیک شہزاد میں، بنی گالا تو اس طرف ہو جاتا ہے، تھانہ بنی گالا ہے۔ تو ایسے ایسے باغات، ایسے ایسی جگہ، فرمایا سب ان سے چھوٹ گئے، سارے نکل گئے۔ ڈی ایچ اے کے مکانات، بحریہ ٹاؤن کے مکانات، F7 F10 F11 F6 ایف کا جو علاقہ ہے نا اسلام آباد میں، یہ ہائی پروفائل علاقہ ہے، بڑے لوگوں کا علاقہ ہے۔ تو فرمایا یہ سارے علاقے ان سے چھوٹ گئے۔ کم ترکوا من جنات وعیون،
کتنے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم، اور فصلیں، کھیت اور اونچے اونچے مقامات، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور بہت سارے وہ عیش و عشرت کی چیزیں وہ سب ان سے رہ گئے۔ اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، مصر خالی ہو گیا اور یہ چیزیں سب رہ گئیں، اللہ نے فرمایا میں نے کسی اور قوم کو اس کا مالک بنا دیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور پھر ایک عجیب آیت ہے یہ نا، اس کو آدمی بار بار پڑھے تو سوچتا رہے کہ اللہ فرماتے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ ان 12 لاکھ فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا، لیکن فرمایا ان پہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کیونکہ وہ کافر تھے، بدمعاش تھے۔ دیکھیں جی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، تو جس جگہ اس نے عبادت کی ہے، نیکی کی ہے، وہ جگہ اس کو یاد کر کے روتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب سنت پڑھو تو جگہ تبدیل کر دو، تاکہ وہ جگہ بھی آپ کی گواہی دے، یہ جگہ بھی گواہی دے۔ تو جگہ روتی ہے جہاں اس نے نیکی کی ہے، اور جس آسمان کے دروازے سے اس کی نیکی اوپر جاتی تھی وہ دروازے بھی روتے، اور جس دروازے سے اس کے رزق اترتا تھا، رحمتیں آتی تھی، وہ دروازہ بھی روتا ہے۔ تو 3 جگہ انسان کے لیے روتی ہیں، لیکن فرمایا فرعونیوں کے لیے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اور ان میں سے کوئی بچا بھی نہیں، آزمائش میں وہ ڈالے گئے۔ تو فرعون کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن میں بار بار اس لیے ذکر فرمایا کہ آج بھی کوئی فرعونی بنتا ہے تو نہ بنے، کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی ہمیشہ پیغمبر کے بات ماننے میں ہے، دین کے بات ماننے میں کامیابی ہے۔ جو بھی غلط راستے پہ چلے گا، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ، اس سے بڑا کوئی، وہ کہتے تھا انا ربکم الاعلی، بڑا رب تو میں ہوں، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، خدا کہتا ہے۔ تو جب وہ نہیں رہا، اس کو اللہ نے غرق کر دیا، تو اور کون اتنا بدمعاش ہے یا بڑا ہے جو کہ بچ جائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب